الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلتوں میں سے رمضان کی اچھی باتوں میں سے جو ایک بات بتائی ہے وہ لیلۃ القدر ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس کا نام ہے لیلۃ القدر اور اس ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر ہوتی ہے. اور کوئی آدمی اتنی بڑی برکت سے اتنے بڑے ثواب سے اتنے بڑے فائدے سے محروم نہیں ہوتا لیکن وہ جو حقیقی معنی میں محروم ہو محروم قسمت ہو بدقسمت ہو بدنصیب ہو وہی آدمی اس رات کی برکات سے محروم رہتا ہے. حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعامل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے. ریلوے کے ملازم چند پوڑیوں کے خاطر رات بھر جاگتے ہیں. اگر 80 برس کی عبادت کے خاطر کو ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے. حضرت شیخ نور اللہ فرماتے ہیں کہ ریلوے کے ملازم جو ہوتے ہیں یا رات کو ڈیوٹی بننے والے ہوتے ہیں وہ ایک تنخواہ کی وجہ سے پوری رات بیدار رہتے ہیں وہ لیکن کیا صرف تنخواہ کے لیے ایک مہینے کے فائدے کے لیے. اگر کوئی آدمی اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے 83 سال کا ثواب حاصل کرنا ہے اور 83 سال کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کا پورا مہینہ رات میں بیدار رہنا پڑے گا رات میں عبادت کرنی پڑے گی اور اس نے پورا مہینہ عبادت کی. ظاہر بات ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہو دوسرے میں ہو. یہ ساری تفصیل تمہارے سامنے آ چکی ہے. عام متن تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور آخری عشرے میں بھی تاکراتوں میں ہوتی ہے اور تاکراتوں میں بھی زیادہ جو ہے 25-27 کا زیادہ خیال ہے کہ 27 میں عام متن ہوتی ہے. اب جب اتنی ساری چیزیں ہیں تو اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو رمضان کی پوری راتیں 330 راتیں اگر وہ بیدار رہتا ہے عبادت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ رمضان کی لیلۃ القدر اس کو مل گئی چاہے اسے پتہ چلے یا اسے پتہ نہ چلے. اس لیے کہ رمضان میں ایک رات ہے اور ساری رات بیدار رہا ہے ساری رات اس نے تہجد پڑھی ہے ساری رات اس نے نفلیں پڑھی ہے ساری رات اس نے دعائیں مانگی ہے ساری رات اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ رات اس میں آئی گئی. اس کو پتہ چلے یا نہ چلے ثواب تو اس کو مل گیا. اب اگر کوئی آدمی 30 رات تک جاگنے کو بھی منع کرے کہ کون تکلیف اٹھاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ ریلوے والے دیکھتے نہیں ایک تنخواہ کے لیے پورا مہینہ وہ بیدار رہتے ہیں. تو اگر تمہیں بھی ثواب اٹھانا ہے ثواب لینا ہے تو تم کو بھی اٹھانا پڑے گا. کوڑیوں کے خاطر رات بھر جاگتے ہیں اگر 80 برس کی عبادت کے خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں دلیل بھی بتاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں نیکیوں کی قدر ہی نہیں ہے ہمارے دل میں نیکیوں کے حاصل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں. اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو ایک رات کیا
سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہے۔ الفت میں برابر ہے کہ وفا ہو کہ جفا ہو۔ الفت یعنی محبت میں معشوق کی طرف سے وفا ہو تو بھی برابر ہے، اور وفا نہیں ہے تکلیف دیتی ہے تو بھی برابر ہے۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آخر کوئی تو بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اولاً تو محبوب رب العالمین تھے، پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا ہی معصوم کیا ہے، ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ گناہ ہی نہیں ان کا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ما تقدم و ما تاخر، جو کچھ اگلے پچھلے گناہ ہے وہ بھی معاف، یعنی بڑے گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن تمہاری شانہ شان نبیوں کے برابر کے اگر کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اتنی لمبی قرات کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کا گناہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے خطائیں بھی معاف کر رکھی ہے، تو پھر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں آپ؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد شکور شکر گزار بندہ نہ بنوں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل مجھ پر کیا ہے تو کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ آخر کوئی تو بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کو آپ کو یقین تھا، پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے۔ انہی کے نام لیوا امتی، آخر ہم بھی تو کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کے طریقے پر چلتا ہے، مشہور تو یہی ہے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پونی رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، طویل قرات کرتے تھے، پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، تو آپ کی اولاد یا آپ کی امت جو منزل اولاد کے ہیں ان کو بھی تو اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس عمر کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر کرامت کر دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے، چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی مشکل نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے یا تمہاری معشوق ہے، وہ معشوق کہے کہ میں تمہارے ساتھ عشق کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ یہاں سے دودھ کی نہر کھودو، پہاڑ ہے اس پر سے۔ اب جب صحیح عشق ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اس میں لگ جائے گا، اس لیے کہ عشق ہے۔ تو جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق ہے، جب ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ 30 راتوں میں سے ایک رات ہے جو خیر من الف شہر ہے، ایک رات میں عبادت کرو، اس وقت ایک رات کی عبادت کرنا ہمارے کو بھاری پڑ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی محبت تو برابر، لیکن چائے پلانے والی بات کھوٹی ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے اور کس سے ہو سکتے ہیں؟ دل میں سمجھ آنے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھا کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دل میں یہ صحیح جذبہ ہو، دل میں یہ صحیح محبت ہو تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ صحیح محبت کب حاصل ہو سکتی ہے؟ کسی اللہ والے کے خدمت میں پڑ جانے سے، کسی اللہ والے کے خدمت میں بیٹھ جانے سے، اس کے سامنے جانوی ادب کو طے کرنے سے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے سے ہمارے دل میں بھی سچی عشق، سچی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہے اگر خدمت فقیروں کی،
تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ اس وجہ سے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کی جائے گی، یہ چیز، یہ محبت، یہ عشق کا جوش یا دل میں تڑپ نہیں پیدا ہو سکتی۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان دن بھر روزے رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں 10 سے 12 بجے کے درمیان، رات کے اول حصے میں کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے۔ رات کے ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب مکی سے نقل کیا ہے 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے لیے جب وضو کیا وہ وضو اس کا باقی ہوتا تھا، فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھتے تھے، وضو ٹوٹتا نہیں تھا، رات بھر عبادت میں لگے رہتے تھے، ذرا سا سو جاؤ تو وضو ٹوٹ جاؤ تو سوتے بھی نہیں تھے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے امام ہیں، ان کے متعلق بھی کہا گیا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہوگا، اور ہمارے حال یہ ہے کہ عصر کے وضو سے مغرب بھی نہیں پڑھی جاتی۔ صرف رات کے اول حصے میں وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کرتے تھے۔ حضرت شیخ اللہ برکتہ نے یہاں چند بزرگوں کے واقعات بیان کیے۔ اگر ابھی کہا نا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا اور اللہ کی بات کو ماننے کے لیے عبادت میں محنتیں کی، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں محنت کی، جیسے فلانا 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 یہ سارے نام بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود ابن یزید رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید ابن مسیب کے متعلق منقول ہے 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ سیلا ابن اشم رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے، یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ پوری رات اللہ کی عبادت کی، پوری عبادت کرنے کے بعد صبح کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جنت مانگنے کا تو میرا حوصلہ نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ جہنم سے مجھے بچا دیجیے۔ بزرگ اور دوستو، ہم اتنے خطا کار اور اتنے گنہگار ہونے کے باوجود ہمیں جہنم سے نہ ڈر ہے نہ جہنم سے ہم کیا ہے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت قتادہ تمام رمضان کو ہر 3 رات میں قرآن ختم فرماتے، ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، اور اخیر عشرہ میں ہر رات میں قرآن ختم فرماتے تھے۔ تو 7 قرآن تو 2 عشرے کے ہو گئے، اور پھر 10 دن کا ایک قرآن۔ امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور اور معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ سے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ قوت کس طریقے سے حاصل ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں سے تو پھر ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور فرماتے تھے قیل اللہ، کہ قیل اللہ کرنے کا حدیث میں حکم دیا ہے اور قیل اللہ کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں سو لیتا ہوں۔ حدیث میں قیل اللہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت پڑھتے اور روتے گزار دی،
بل الساعۃ موعدہم، ابراہیم ابن ادہم رمضان المبارک میں نہ تو دن میں سوتے نہ رات کو سوتے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ آ گیا بس پورا مہینہ عبادت میں لگ گیا۔ ہمارا قابل مشائخ ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان آ گیا بس صرف قرآن کی تلاوت میں لگ گئے، صبح شام رات ہر وقت قرآن کی تلاوت، کسی سے ملاقات بھی نہیں، کسی سے بات چیت بھی نہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرتضیٰ یہاں بھی رمضان میں یہی ہوتا تھا۔ میں نے قصہ تمہیں سنایا تھا ایک مرتبہ کہ بھائی رمضان تو ہمارے بھی آتا ہے لیکن ایک بخار کی طرح نہیں چڑھتا، یاد آیا کہ نہیں؟ جی حضرت شیخ کا ایک رشتہ دار وہاں کاندھلے سے سہارنپور آیا ملاقات کرنے کے لیے۔ اب حضرت کے یہاں تو رمضان کے معمول، رمضان کا طریقہ سب الگ ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے کہ اپنے جیسے دوسرے رشتہ دار ہیں، دوسرے تعلق والے ہیں، اسی طریقے سے ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہاں حضرت کے یہاں تو رمضان کا حالات اور تھے، تو جب وہ آ گئے سہارنپور آ گئے تو جو ان سے ملتا ہے پہچان والے تو کہتا ہے کہ شیخ جی حضرت کے یہاں تو رمضان ہے، آپ کہاں گئے؟ دوسرے سے کہا کہ حضرت کے یہاں تو رمضان ہے، آپ کہاں گئے؟ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ رمضان حضرت کے یہاں ہی میرے ابھی تو سب جگہ رمضان ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہ گئے شیخ کے پاس اور شیخ کے کتب خانہ کے پاس گئے تو کتب خانہ کے جو ناظم تھا انہوں نے کہا کہ کہاں گئے بھائی؟ کہا کیوں کہ حضرت کے یہاں تو رمضان ہے۔ کہتا حضرت کے یہاں رمضان ہے تو یعنی حضرت کے یہاں رمضان ہے، اس وجہ سے حضرت کے یہاں ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کیا ہے گپ شپ نہیں اڑاتے، اس وقت کیا ہے کوئی نہ کوئی نیکی کوئی نہ کوئی عبادت میں لگے رہتے ہیں، عبادت سے ہٹتے نہیں۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، بیٹھنا ہوگا، وہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں گئے؟ اب انہوں نے کہا بھائی آ تو گیا ہوں لیکن کیا ہے کچھ ملاقات کی کوئی شکل ہے؟ تو کہ ہاں ملاقات کی ایک شکل ہے۔ کہا کہ ابھی کتنے بجے؟ 12:30 بجے۔ ابھی 1 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہوگی، ظہر کی اذان ہوگی اور اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وقت ہوگا، تو 12:30 پونے 1 بجے حضرت شیخ گھر سے مسجد ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے۔ تو تم مسجد میں انتظار میں رہنا کہ جیسے مسجد میں پہنچے سلام کر کے ملاقات کر لیں۔ اب وہ کیا ہے کاندھلے کے نواب آدمی، بڑے آدمی، وہ ان کو وقت کی اتنی پابندی کہاں کہ حضرت کے انتظار میں وہ کھڑے رہتے، وہ ذرا ادھر ادھر نکلے، اتنے میں حضرت مسجد میں آ گئے، اور جب حضرت مسجد میں پہنچ گئے تو حضرت کا معمول تھا، وہ میں نے بھی تمہیں بتایا ہمارے زمانے میں حضرت جب مسجد میں گئے تو پوچھتے تھے کتنی دیر ہے؟ میں نے بتا دیا گھڑی دیکھ کر کے جماعت میں 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، بس 10 منٹ یا 15 منٹ کے اعتبار سے حضرت اور باندھ لیتے تھے، خود ہی اندازہ لگا لیتے تھے کہ میں کتنا قرآن پڑھ لوں گا، 1 پارہ 2 پارہ جو بھی ہے، اور کیا برابر وقت ختم ہونے سے، جماعت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیر دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی رمضان میں یہ معمول تھا کہ سیدھے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں جا کر دیکھ لیا کہ 1.5 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے، حافظ تو تھے، اور باندھ دیا۔ اور جب جماعت کے اللہ اکبر ہوتا تھا اس سے کچھ دیر پہلے سلام پھیرتا تھا، کوئی ملاقات ہی نہ کر سکے، ادھر سلام پھیرا ہوا تھا کہ اللہ اکبر شروع ہو گیا، ظہر کی نماز شروع ہو گئی، ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو وہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہے پھر سنتیں نفلیں جو پڑھنی ہے اس کی نیتیں بن جاتی تھی، اور وہ سنتیں اور نفلیں حضرت کی ہوتی تھی، ہماری تو ہوتی نہیں تھی 2 منٹ میں سب پڑھ لے، بلکہ آدھا گھنٹہ پڑھتا کیا ہے تلاوت ہوا کرتی تھی۔ اب اس کے بعد پھر وہ مسجد سے واپس جاتے تھے، ہم لوگ تو امام نے سلام پھیرا تو فوراً مسجد باہر، بلکہ کیا ہے امام نکلے اس سے پہلے ہی ہم لوگ پہلے باہر ہوتے رہے۔ لیکن یہ حضرت جو ہے وہ تسبیحات پڑھنے پر اب کہتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلے اور گھر گئے تو گھر کا دروازہ پھر بند کر دیا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گئے۔ اب کوئی بھی ٹھوکتا رہے، کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، ارے کھولے گا تو آئے گا تو بات کرنا پڑے گا، نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی، دروازہ بند اور تلاوت میں لگ گئے۔
اور پھر نماز کے وقت پھر جائیں گے وہ. تو اب اس شیخ جی کو بتا دیا تھا یہ سارا معمول. اب شیخ جی اپنے طور پر رہے ہوں گے جیسے بڑے آدمی ہوا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے شیخ کی ملاقات ہوئی نہیں. نماز کے لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر جاتے ہوئے کہ چل بھائی ملاقات کر لوں گا، اس میں انتظار کرتے رہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک، نماز سے فارغ ہو گئے. ابھی حضرت فارغ ہونے ہی والے تھے کہ کسی دوسرے نے آ کر سلام کر دیا ان سے، شیخ صاحب سے، اور شیخ صاحب اس کے ساتھ بات کرنے میں لگ گئے، اور ادھر حضرت کیا ہے جوتے پہن کر گھر چلے گئے. اب وہ بہت ہی پریشان ہوئے کہ بھائی ایسا کیا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملاقات نہیں کرتا، بولتا نہیں. پھر وہ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کھولا اور کہا کہ شیخ سے کہا کہ شیخ جی بس صرف ایک بات کہوں، ایک جملہ کہوں اور کچھ نہیں کہتا. کہا کہو. کہا کہ رمضان ہمارے یہاں بھی آئے لیکن یہ بخار کی طرح تمہارے یہاں آتی ہے ایسی نہیں آتی. بخار چڑھ جاتا ہے کہ نہیں، 104 ڈگری کا بخار چڑھ جاتا ہے. کہتا بس ایسا تمہارے اوپر یہ رمضان کا بخار چڑھا ہوا ہے، ایسی ہمارے یہاں نہیں آتی. بہرحال یہ حضرات جو ہیں انہوں نے رمضان کی قدر کی اور انہوں نے سکھلایا کہ کیسے قدر کی جاتی ہے. میں نے یہ بتایا کہ حضرت شیخ کے یہاں رمضان میں خانقاہ میں کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور اور معروف ہے کہ اسے ان کا پوچھا کہ اللہ کے ناموں سے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کیجیے. صرف دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے. قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا. بلی ساعت موعدوں ابراہیم ابن اعظم رمضان المبارک میں نہ تو دین کو سوتے نہ رات کو. امام شافعی رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم فرماتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں. حافظ ہوتے تھے وہ ہماری طرف قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سنتوں میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قرآن سے سنتیں شروع کر دیتے تھے، پڑھتے چلے جاتے تھے. فجر کی سنتوں میں پڑھا، ظہر کی سنتوں میں، عصر کی سنتوں میں، عشاء کی سنتوں میں، فرض میں، جو بھی قرآن مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رات کو ایک قرآن ختم کرتے تھے اور دین کو ایک قرآن ختم کرتے تھے. گویا کہ 2 قرآن ختم ہوتے تھے، یعنی روزانہ 2 قرآن. رمضان میں 2 قرآن نہیں، رات کو 1 قرآن اور دن کو 1 قرآن. 30 60 قرآن شریف ختم کر دے. اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا. کرنے کے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ بزرگوں کے واقعات ہیں، امام ابو حنیفہ وغیرہ بڑے بڑے لوگوں کے واقعات. وہ تو پرانے لوگ تھے، لیکن آج کے زمانے میں اگر تم کہو کہ اب کون ملے گا آج کے زمانے میں ایسی قدر کرنے والا، تو حضرت فرماتے ہیں یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں. اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت اور قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہے. نہ راحت و آرام انہماک عبادت سے مانع ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل سد راہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، اطمینان سے، فراغت کے لیے، سکون اور اطمینان سے میری عبادت کر. 2 رکعت پڑھ لیکن اطمینان سے، 2 تسبیح پڑھ لیکن اطمینان سے، سکون سے پڑھ. میری عبادت کے لیے سکون سے اور فراغت سے تو تیار. سچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو گنا سے بھر دوں گا. میں تیرے سینہ کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی تجھ میں اطمینان ہی اطمینان ہوگا، کوئی دوسری پریشانی نہیں ہوگی.
ہر طرح سے جیسے آدمی سیر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نا کہ ہمارا چھاتی میں ٹھنڈک پڑی گئی، وہ سینہ میں ہو جاتا ہے۔ میں تیرے سینہ میں ٹھنڈک کر دوں گا۔ عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاکل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں تیرے سینے کو فقر سے بھر دوں گا۔ ایک ضرورت پوری ہوئی، ابھی وہ پوری نہیں ہوئی، دوسری آ گئی، دوسری پوری نہیں ہوئی کہ تیسری آ گئی، تیسری پوری نہیں ہوئی کہ چوتھی آ گئی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ کبھی چپل ٹوٹ گئی تو کبھی پین گم ہو گئی تو کبھی موبائل ختم ہو گیا، کبھی موبائل چوری ہو گیا۔ بس اس قسم کی کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی اور ہر وقت آدمی پریشانی میں ہوتا رہتا ہے۔ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ روز مرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پڑھنے کو، جو کرنے کو ہمیں بتائے ہیں، یعنی معمولات کے لیے جو ہمارے معمولات ہیں، اس معمولات کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ہم عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہاں بات کرنے کے لیے، گپ شپ اڑانے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے ہم سارا وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن معمولات کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے 15 منٹ لگانا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ و من والہ جب ہم عبادت کریں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معمولات کی پابندی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق کا معاملہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ظاہر بات ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع دیا۔ اب عید کے بعد سب میں تالا لگ جائے گا۔ عید کے بعد نہ قرآن ہاتھ میں لیا جائے گا، نہ تسبیح ہاتھ میں لی جائے گی، نہ نوافل پڑھی جائے گی، نہ نماز کا اہتمام ہوگا، نہ تہجد کا اہتمام ہوگا، سب بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہوا نا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے جو لذت ہے، وہ لذت ہمیں عطا فرمائی، نماز پڑھنے میں جو مزہ ہے اس مزہ ہم کو چکھایا، تو پھر اب اس صورت میں ہمیں اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اور باقی رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کام شروع کیا ہے وہ کام اتنا نہ صحیح لیکن اس کو کیا جائے، تلاوت ضرور کی جائے، تسبیحات ضرور بھی کی جائے، مسجد میں اعتکاف ضرور کیا جائے، سنتیں پڑھی جائے، اور اس طریقے سے کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی اور ہماری بھی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، آخری اشرا چل رہا ہے، بلکہ آخری دن کہنا چاہیے۔ اب تو آج کون سا دن ہے؟ آج شنیچر کا دن ہے، اور آئندہ شنیچر کو تو عید ہی ہے، رمضان تو ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے رمضان تو اب رہا ہی نہیں۔ اب جو بھی دن آئے گا وہ سب عید ہی کے دن آتے رہیں گے، اور رمضان گنتی کے رہ گئے، ایک اشرا ختم ہو گیا، ایک اشرا میں بھی کم ہے، اور یہ اشرا تک کتنا جلدی پورا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے یہ جو آخری دن ہے، اس آخری دن کو دنیا کے کاموں میں مت لگاؤ، دنیا داری میں مت لگاؤ، اور اپنی آخرت کو سدھارنے میں لگاؤ۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی توفیق مرحمت فرمائے، تمہیں بھی۔ اب افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، اس وجہ سے سب کام چھوڑ کر افطار کے کرنے سے پہلے روزہ دار
جب روزہ چھوڑتا ہے اس وقت دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کی دعا اس وقت قبولیت کے میدان میں ہے۔ خوب دعا کرو، اپنے لیے کرو، ہمارے لیے کرو اور دوسروں کے لیے کرو، امت کے لیے مانگو۔ بہت ضرورت ہے بھائی، امت بہت پریشان ہے، بہت مصیبت میں مبتلا ہے۔ کیا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے بہت پریشانی میں مبتلا ہے مسلم امہ، اور اس مسلم امت میں ہر جگہ کی جگہ پریشانی الگ ہے۔ ہندوستان کی پریشانی الگ، عربستان کی پریشانی الگ، برما کی پریشانی الگ، چچنیا کی پریشانی الگ، اور اسی طریقے سے کہا ہے فلسطین کی پریشانی الگ، لیکن ہے پریشانی سب پہ ایک ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ اللہ تعالیٰ میری